اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل حکومت کو جلدی ہو رہی ہے نا، یہ جو ہمارے وفاق کا مسئلہ بیان کیا تھا ابھی راضی صاحب نے بھی اور بڑی تفصیل سے غازی صاحب نے بھی، میں چونکہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا صدر ہوں اور اس صدارت کے حوالے سے میں تقریباً یوں سمجھیے کہ 30 سال سے اس مسئلے سے میں مبتلا ہوں۔ ان حضرات کو تو ابھی اس مسئلے سے رابطہ اور ابھی اس مسئلے سے تعلق پیدا ہوا ہے، میرا تعلق 30 سال سے۔ آپ کو معلوم ہے جنرل ایوب نے بھی ان مدارس کو ختم کرنے کے لیے پروگرام بنایا، انہوں نے تو یہ کیا تھا کہ جناب ایک وفد بھیجا قاہرہ اور وہاں کے علماء سے مشورہ طلب کیا کہ یہ ہمارا مولوی جو ہے ہر معاملے میں ہمارے سامنے رکاوٹ بن کر آ جاتا ہے اور ہمارے فیصلوں کے لیے یہ ایک اچھی خاصی دیوار بن کر مشکلات پیدا کرتا ہے، اس کا کوئی علاج آپ بتائیں، ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ تو قاہرہ کے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ان کو سرکاری مولوی بنا لو۔ یہ سرکاری نوکری بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، ان کو آپ سرکاری مولوی بنا لو۔ سرکاری مولوی بنانے کی سبیل کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان مدارس کو آپ سرکاری تحویل میں لے لو۔ جب آپ ان کو سرکاری تحویل میں لے لیں گے یہ سرکاری نوکری میں آ جائیں گے، سرکاری نوکری میں آ جائیں گے، پھر یہ تم کو مائی باپ بنا کر اور تمہاری ہر بات مانیں گے اور یہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے کچھ اقدامات تجویز کیے۔ اسی وقت وفاق المدارس العربیہ پاکستان وجود میں آیا، اسی وقت آیا، اور اس کے بعد بات میں مختصر کرتا ہوں۔ پھر جناب بھٹو صاحب کا دور آیا، پھر جناب ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، پھر جناب بے نظیر صاحبہ کا دور آیا، اور پھر جناب نواز شریف کا دور آیا، اور پھر بے نظیر آئیں، اور پھر نواز شریف آیا، اور اب پرویز آیا۔ یہ تسلسل ہے۔ اس پورے زمانے میں ہر ایک نے پچھلے کی ناکامی کے اسباب کا تجزیہ کیا اور تجزیہ کرنے کے بعد پھر نئے طریقے اختیار کیے۔ شروع سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب جو حکومت آئی ہے یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ شروع سے ناکامی اور ان مدارس کو اپنی تحویل میں لینے کی کوئی سبیل نہیں۔ اب بہت سی چیزیں، ایک یہ کہ ماڈل اسکول قائم کیے جائیں، ایک یہ کہ ماڈل کالج قائم کیے جائیں، ایک یہ کہ مدرسوں کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ وفاق ایک ادارہ ہے اور پاکستان کے تمام مدارس وہ وفاقوں کے ماتحت ہیں۔ ہمارے مدارس کی تعداد 3/4 ہے اور باقی مدارس جو ہیں وہ کچھ بریلوی حضرات کی تنظیم میں ہیں، کچھ مودودی حضرات کی تنظیم میں ہیں، کچھ غیر مقلدین کی تنظیم میں ہیں، کچھ شیعہ کی تنظیم میں ہیں، 4 تنظیمیں اور ہیں، ان کے تحت وہ 1/4 آتے ہیں اور 3/4 یہ وفاق کے ناطے ہیں۔ اب وہ وفاق سارے مل گئے اور انہوں نے متحدہ ایک موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ اس متحدہ موقف کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی، لہذا انہوں نے کہا ماڈل اسکول قائم کرو، لہذا انہوں نے کہا کہ ماڈل کالج قائم کرو، لہذا انہوں نے کہا کہ جناب مدرسوں کو یونیورسٹی کا درجہ دو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وفاق بے اثر ہو جائیں گے، لوگ ماڈل اسکول کے ساتھ الحاق کریں گے، لوگ ماڈل کالج کے ساتھ الحاق کریں گے اور لوگ یونیورسٹی بن کر وہ جناب والا اپنا ایک مستقل اور منفرد وجود قائم کر لیں گے اور حکومت کے لیے ان پر ہاتھ ڈالنا بہت آسان ہو جائے۔ یہ ہے اس تجویز کا خلاصہ۔ تجویز دینے والوں کی جتنی بھی بہتر نیت ہو، میں ان کی نیت پر واللہ العظیم کوئی حملہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس نیت کے اچھا ہونے کے باوجود اس عمل کے نتائج یہ ہوں۔ آج بھاولپور یونیورسٹی آپ کے سامنے موجود، آج آپ کے سامنے عالمی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر موجود ہے۔
وہاں سے جو علماء تیار ہو رہے ہیں اور یہاں سے جو علماء تیار ہو رہے ہیں وہ امت مسلمہ کے کام کے نہیں ہیں. امت مسلمہ کو مقالے نہیں چاہیے، امت مسلمہ کو ریسرچ اسکالر نہیں چاہیے، امت مسلمہ کو ٹھیک وہ مولوی چاہیے جو دین اور اسلام کے علوم کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور میں پیشین گوئی کرتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہ نہ ماڈل اسکول کی تجویز کامیاب ہوگی اور نہ یونیورسٹی کی تجویز کامیاب ہوگی اور نہ جناب والا ان مدارس کے اتحاد اور اتفاق کو ختم کرنے میں جنرل ایوب سے لے کر آج تک جتنی حکومتیں ناکام ہوئی ہیں یقیناً یہ حکومت بھی ناکام یقیناً ناکام ہوگی، اس میں مجھے کوئی شبہ اور کوئی شک نہیں. اور باقی یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے، اس کے فیصلے کے سامنے ہم سرنگو ہونے کے لیے بالکل ہم وقت تیار ہیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ ان جیسے حکومت کے جو لوگ ہیں بد نیت یہ ہمارے نصاب میں تبدیلی کریں. ان کا کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہمارے مدرسے بنائے ہیں؟ کیا انہوں نے ہمارے مدرسوں کے اندر کتب خانے تیار کیے ہیں؟ کیا یہ ہمارے اساتذہ کی تنخواہیں دیتے ہیں؟ ایک ایک مدرسے کا کروڑوں روپے سالانہ کا خرچ ہے. حکومت نے کیا دیا؟ جن مدارس کی حکومت سرپرستی کرتی ہے اور جو مدارس حکومت کی زیر نگرانی چلتے ہیں اور جن کے بل پاس ہوتے ہیں، جن کے وزیر ہوتے ہیں، جن کے منتظمین ہوتے ہیں، ان کی خبر لو نا، ان کو صحیح کرو. ان کا حال تو اتنا تباہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یونیورسٹیوں پر رنجر کے پہرے لگے ہوئے، یونیورسٹیوں کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر لوگ فارغ ہونے والے وہ سڑکیں ناپتے پھرتے، ان کو نوکری نہیں ملتی. جن کو نوکری ملی ہوئی ہے ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. اور آپ کو درد ہو رہا ہے، آپ کو غم ہو رہا ہے ان دینی مدارس کا جو آپ کی امداد کو جوتے کی نوک پر ٹھکرا. وہ بالکل نہیں چاہتے، آپ کی کوئی امداد نہیں چاہتے، نہ آپ کی زکوٰۃ چاہتے ہیں، نہ آپ کی کوئی امداد چاہتے ہیں، نہ آپ کا کوئی کمپیوٹر چاہتے ہیں، نہ آپ کے اساتذہ چاہتے ہیں. وہ آپ کو مبارک ہوں، آپ اپنے اسکولوں اور کالجوں کے اندر ان کو استعمال کریں. میں اتنی صراحت اور صفائی کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جامعہ فاروقیہ کا اجلاس ہے اور میں جامعہ فاروقیہ کا محتمم. میرے اجلاس میں جب اس طرح کے خیالات آئیں اور میں اس پر خاموش رہوں تو میں اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مجرم تصور کرتا ہوں. اس لیے میں نے یہ وضاحت آپ کے سامنے کی. اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں وفاق المدارس کا بھی صدر ہوں اور اس کے حوالے سے بھی ان مدارس کی ذمہ داریاں میرے اوپر عائد ہوتی ہیں. تو اس واسطے میں نے اپنے اس نقطۂ نظر کو آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے.